گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس شخص کے دوبارہ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اس طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی وہ دوبارہ آدمی جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا۔ کنارے پر پہنچ کر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرائی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے اور تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کے لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے، اور یوں وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو گیا۔